الحمد لله حمدا تنجلي بها ظلمات الآلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قمر التمام، وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام، وعلى المهتدين بأنوارهم إلى يوم القيام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین جناب سیدنا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود اسلام عرض کرنے کے بعد، لائق صد احترام سامعین ذوی الاحتشام، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ نے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو سنا کر عمل پیرا ہونے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر دورانی میں جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت و رحمت۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی مہربان نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ
ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح محبت کرنے کا حق ہے، اطاعت کرنے کا حق ہے، ویسی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، اس کے حوالے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کے حوالے سے امام سعدی تفسیر سعدی کے امام بغوی تفسیر بغوی کے اندر نقل فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کا جو سب سے آخری حصہ، جو سب سے آخر میں نازل ہوا، یہ سورہ توبہ کی یہی 2 آیات کریمہ ہیں۔ ایک یہ آیت مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور ایک اس سے بعد والی۔ تو نزول قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ دونوں آیات آخری آیات ہیں۔ امام راضی تفسیر راضی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ آیہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضور علیہ السلام کی پہلی صفت بیان فرمائی۔ دوسری صفت بیان فرمائی عزیز علیہ ما عنتم۔ تیسری صفت بیان فرمائی حریص علیکم۔ چوتھی صفت بیان فرمائی بالمؤمنین رؤوف، اور 5ویں صفت رحیم۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ انہیں 5 صفات کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، مفسرین کی آراء کی روشنی میں کچھ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے لقد جاءکم رسول، آیہ مبارکہ کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے، تو اس الفاظ کے مخاطبین کون ہیں؟ سادہ سا مفہوم ہے، تحقیق تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے جو تمہیں میں سے ہیں، اور ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری خیر کے حریص ہیں، اور مومنوں پر بڑے رؤوف اور رحیم ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے سب سے پہلے کلمات لقد جاءکم رسول من انفسکم، جس میں حضور علیہ السلام کا پہلا وصف بیان ہوا، اور ضمیر خطاب ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ مخاطبین کے حوالے سے 3 قول ہیں کہ یہ خطاب کس کس کو ہے، کون سے مخاطبین اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قول کے حوالے سے فرمایا کہ اس کے مخاطبین اہل مکہ ہیں۔ امام مقاتل نے یہ قول فرمایا ہے، اور تفسیر ماتریدی کے اندر امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالی نے اس قول کو نقل فرمایا ہے، یعنی یا اہل مکہ قد جاءکم رسول من انفسکم تعرفونہ ولا تنکرونہ، اے اہل مکہ، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں جن کو تم پہچانتے ہو، جن سے تم ناواقف نہیں ہو، انجان نہیں ہو، تم انہیں جانتے ہو۔ دوسرا قول فرمایا کہ اس سے خطاب تمام اہل عرب کو ہے، صرف اہل مکہ کو نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا مخاطبی تمام اہل عرب ہیں، اور یہ جو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، مراد اس سے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن یہ معنی کیسے صحیح ہوگا
کہ اس سے مراد تمام اہل عرب کو خطاب ہے، فرمایا کہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبیلہ ہے اس کی اصل عرب کے تمام قبائل کے اندر موجود تھی، تو عرب کے تمام قبائل کے اندر اصل موجود ہونے کی وجہ سے ہی فرمایا من انفسکم، اے اہل عرب تم ہی میں سے، تمہارے قبائل میں سے ایک قبیلے سے یہ رسول تمہارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اور تیسرا قول فرمایا کہ اس سے خطاب تمام انسانوں کو ہے، ہر ایک کو اس آیت مبارکہ کے اندر مخاطب کیا گیا ہے، جو بھی قرآن مجید پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، وہ اس کا مخاطب ہے۔ یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم، پھر اس صورت میں مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اے تمام انسانوں، تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تمہارے جیسا بشر ہے لیکن وہ بے مثل ہے۔ تو یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، جاءکم کا جو مخاطبین ہے اس کے حوالے سے مفسرین نے 3 قول بیان فرمائے، اہل مکہ کو خطاب ہے، اہل عرب کو خطاب ہے، تمام انسانوں کو خطاب ہے۔ اس کے بعد اگلے کلمات من انفسکم، اس کے حوالے سے امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالی نے ہی 4 اقوال بیان فرمائے کہ من انفسکم سے کیا مراد ہے۔ تو فرمایا من انفسکم کا مطلب ہے من البشر، یعنی انسانوں میں سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اگر وہ رسول انسان نہ ہوتے تو پھر ابلاغ و تبلیغ کے معاملات میں پریشانی کا سامنا ہو سکتا تھا۔ انسانوں کی جنس میں سے ہی رسول کو مبعوث فرمایا، وجہ یہ ہے کہ جنس جو ہے اس کا میلان جنس کی طرف زیادہ ہوتا ہے، جنس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک جنس دوسری جنس سے دور بھاگتی ہے۔ آپ مخلوقات کی اجناس کو دیکھ لیں، ہر مخلوق اپنی جنس کی طرف ہی میلان رکھتی ہے۔ انسان جانوروں میں رہنا پسند نہیں کرتا، اور جانور انسانوں میں۔ آگے پھر جانوروں کی اقسام ہیں، کتا کتوں میں رہتا ہے، شیر شیروں میں رہتا ہے، بھیڑیا بھیڑیوں میں رہتا ہے، بکریاں بکریوں میں رہنا پسند کرتی ہیں، بھینسیں بھینسوں میں رہنا۔ تو یہ جو مختلف اجناس ہوتی ہیں وہ اپنی جنس کے ساتھ مانوس ہوتی ہیں۔ انسان کے ساتھ مانوس ہے۔ اگر غیر انسان نبی بھیجا جاتا، رسول بھیجا جاتا، تو پھر ابلاغ و تبلیغ کے معاملات میں پریشانی کا سامنا ہو سکتا تھا۔ اس لیے امام ماتریدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اسی احسان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر یوں ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انہی میں سے، یعنی انسانوں میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اس کا دوسرا معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں رسول من انفسکم، انفسکم کا مطلب یہ ہے اے من المکان الذی انتم فیہ وہو الحرم، یعنی اے مخاطبین، اے اہل مکہ، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے۔ تمہیں میں سے کا مطلب یہ ہے اس جگہ سے جس جگہ میں تم موجود ہو، یعنی حرم شریف۔
تو تم بھی حرم کے رہنے والے ہو، یہ رسول بھی حرم کے رہنے والے ہیں، اور حرم سے ہی یہ تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، تو تم ان کے مقام اور مرتبے کو پہچان لو۔ تیسرا قول یہ بیان فرمایا، من انفسکم کا مطلب ہے من انسابکم، یعنی تمہارے پاس تمہارے ہی حسب و نسب میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں۔ جو حسب و نسب تم رکھتے ہو، ان رسول کا نسب بھی وہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے از آدم تا عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ہمیشہ ایسے والدین کے اندر منتقل فرمایا ہے جو والدین دنیا کی عظیم ترین ہستیاں تھیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مطلب بن ابی وداع سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے۔ ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے باتیں کی، آ کے حضور کو بتائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا من انا، لوگوں میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کی انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ پر سلامتی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں سوال یہ نہیں تھا، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے یہ بات ظاہر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منصب رسالت کے حوالے سے سوال نہیں فرما رہے تھے، بلکہ اپنے نسب پر بات فرمائی۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اپنی آمد تک اپنے سارے سلسلہ نسب کو اور میلاد کو بیان فرمایا۔ فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا او کما قال۔ فرمایا لوگوں سنو، تم میرے چچا جان کے بارے میں بات کرتے ہو، ان کا اور میرا نسب ایک ہی ہے، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مخلوق میں سے جو بہترین گروہ تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں رکھا، اور پھر اس گروہ کے دو حصے کیے، ان میں سے جو بہترین حصہ تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں رکھا، پھر اس حصے کے قبائل بنائے، ان میں سے جو بہترین قبیلہ تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر بنائے، اور ان گھروں میں سے جو بہترین گھر تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں رکھا۔ لوگوں سن لو، میں گھر کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہوں۔ تو یہاں امام ماتریدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں من انفسکم سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مخاطبین کو ذکر کر کے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو نبی تم میں تشریف لائے، یہ رسول تمہارے اندر تشریف فرما ہوئے، ان کا نسب تمہارے انساب میں سے ہی ہے۔ اور تیسرا قول یہ بیان فرمایا کہ یہاں چوتھا قول یہ ذکر فرمایا کہ من انفسکم کا مطلب ہے یعنی من العربی امیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اہل عرب میں سے ہی ہیں، اور جس طرح اہل عرب امی ہیں ویسے ہی آپ بھی امی ہیں۔ یعنی کسی سے نہ تو کچھ سیکھا، نہ کچھ پڑھا، نہ کسی سے لکھنا سیکھا، نہ کسی سے پڑھنا سیکھا، تو آپ کیا ہیں؟ امی ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کے اس وصف کو یوں بیان فرمایا گیا: النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی جو امی ہیں، جن کو یہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، جن کا ذکر انجیل میں بھی موجود ہے۔ تو من انفسکم کے حوالے سے علماء نے ان 4 معنی کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، من انفسکم کا مطلب ہے من البشر، اور من انفسکم کا دوسرا مطلب یہ ہے اس مکان سے آپ تشریف لائے جس مکان کے رہنے والے تم ہو، یعنی حرم سے۔ تیسرا مطلب یعنی من انسابکم، ان کا نسب اور تمہارا نسب ایک ہی ہے۔ اور چوتھا قول یہ بیان فرمایا کہ من العرب امیا، آپ عرب میں سے تشریف لائے اور آپ امی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو اگلے اوصاف کا ذکر ہوا، عزیز علیہ ما عنتم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہارا مشقت میں پڑ جانا گراں گزرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ چیز بھاری گزرتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت پر اس قدر شفیق ہیں، اس قدر مہربان ہیں۔ آپ کے فرمان کا مفہوم ہے جب بھی مجھے 2 چیزوں میں سے ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا تو میں نے ان 2 میں سے اس چیز کا انتخاب کیا جس میں امت کے لیے آسانی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء او كما قال، اگر میں اپنی امت کے لیے اس عمل کو دشوار نہ سمجھتا تو میں اپنے ہر امتی کو ہر نماز کے وضو کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ وضو کی طرح مسواک بھی فرض ہو جاتی، لیکن امت کی آسانی کے لیے، امت پر شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے آپ نے آسانی کا انتخاب فرمایا، اور فرماتے ہیں میری یہ خواہش ہے، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں عشاء کی نماز رات کے تہائی حصے میں ادا کروں، لیکن پھر امت پر شفقت اور آسانی کی وجہ سے اسے جلدی ادا کروں۔ نمازوں کا معاملہ ہی دیکھ لیں، کہاں 50 اور کہاں 5، امت کی شفقت اور آسانی پیش نظر ہے۔ حج کا معاملہ دیکھ لیں، جب آپ حج کی فرضیت کا اعلان کرتے ہیں تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ خاموشی اختیار فرماتے ہیں، یہ سوال بار بار ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا، لیکن امت کی آسانی کے لیے ہر سال فرض نہیں فرمایا، اور ہر کسی کے لیے بھی فرض نہیں ہے، فرض صرف اسی کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہوگا، من استطاع الیہ سبیلا۔ تو آپ امت کو مشقت میں دیکھنا آپ پر ناگوار گزرتا ہے، ہمیشہ امت کی آسانی کے تابع۔ اس کی علماء نے اور بھی تفسیریں فرمائی، امت کا ہدایت کو چھوڑ دینا آپ کو ناگوار گزرتا ہے، امت کا کفر کی طرف جانا آپ کو ناگوار گزرتا ہے۔ امت کا شرک کو اختیار کیے رکھنا آپ پر ناگوار گزرتا ہے، اور امت اجابت میں سے اعمال میں جو مشکل عمل ہے اس کی نسبت آپ پر گرانی ہوتی ہے، اور آپ امت کے لیے آسان عمل کو پسند فرماتے ہیں۔
میں نے چند مثالیں دی، متعدد مثالیں موجود ہیں. آگے فرمایا حریص علیکم، وہ تمہاری خیر اور بھلے کے خواہش مند ہیں، وہ تمہاری بھلائی کا طمع رکھنے والے ہیں، خواہش فرمانے والے ہیں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حرص کو دیکھیں، امت کی خیر کی طلب کو دیکھیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوالات کرنے کی اجازت عنایت فرمائی. فرمایا کہ محبوب جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی اللہم اغفر لی امتی. پہلا سوال یہ کیا مولا میری امت کو بخش دے. دوسرا سوال بھی یہی کیا اللہم اغفر لی امتی، اے مولا میری امت کی بخشش فرما دے. 2 سوال دنیا میں کیے اور وہ دونوں ہی امت کی بخشش کے. اور تیسرے کے بارے میں فرمایا اخرت الثالث الی یوم یرغب الی الخلق کلهم حتی ابراہیم او کما قال. تیسرا میں نے اس دن کے لیے باقی رکھ لیا ہے جس دن ساری مخلوق جمع ہو کے میرے پاس حاضر ہوگی، میری محتاج ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہے ہوں گے. میں نے وہ تیسرا سوال اس دن امت کی شفاعت کے لیے رکھ لیا. وہ سب لوگ جو میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے، ان سب کے لیے میں نے آخرت والے دن کے لیے تیسرے سوال کو بچا کے رکھ دیا. امت کی خیر خواہی کی حرص دیکھیں. اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، جو مانگا امت کے لیے ہی مانگا. اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں لوگوں دیکھ لو، محبوب کی امت کے ساتھ شفقت اور مہربانی دیکھو، امت کے ساتھ رحمت اور محبت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا محبوب جو مانگنا ہے مانگ لو. لیکن محبوب نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی ذات کے لیے کوئی سوال نہیں کیا، اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی سوال نہیں کیا. جو مانگا امت کے لیے، پہلا سوال بھی امت کے لیے، دوسرا بھی امت کے لیے، تیسرا بھی بچایا تو وہ بھی امت کے لیے. تو جس محبوب کی امت کے ساتھ یہ شفقت ہو، جو محبوب امت کا اس قدر خیر خواہ ہو، جو محبوب امت کی خیر خواہی کا اس قدر طالب ہو، حریص ہو، کیا امت پر یہ بات عائد نہیں ہوتی؟ امت پر یہ بات لازم نہیں ہوتی کہ اس محبوب سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے، قول میں بھی، فعل میں بھی، عمل میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، گھر کے اندر، محلے کے اندر، گلی کے اندر، مسجد کے اندر. کیا وہ محبوب اس بات کا حقدار نہیں کہ اس محبوب سے انسان اپنے تن من دھن کے ساتھ، جان مال اولاد کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے؟ بلا شبہ وہ محبوب اس بات کا حقدار ہے کہ جو محبوب تشریف دنیا میں لا رہا ہے تو امت کی بخشش کی دعائیں، اپنے رب کریم کے پاس دیدار سے مشرف ہو رہا ہے تو امت کی بخشش کی دعائیں، دنیا سے تشریف لے جا رہا ہے تو امت کی بخشش کی دعائیں، اور آخرت والے دن تو امت کی بخشش کی دعا. وہ کس قدر تمہارے خیر کے، تمہارے بھلے کے، تمہاری بخشش و مغفرت کے حریص ہیں. اور ایک امتی، اس کا اپنا کردار کیا ہے، اس کا اپنا اخلاق کیا ہے، اس کا اپنا ظاہر کیا ہے، اس کا اپنا باطن کیا ہے. نہ ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر جیسا، نہ باطن ان کے اخلاق جیسا، نہ کردار ان کے اخلاق کا طالب، نہ آدمی اپنے ظاہر و باطن کے علاوہ خلوت و جلوت میں
ویسا بننے کا طلبگار صرف زبان سے نعرے اور یہاں سے اوپر اوپر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، لیکن جب اخلاق کو سدھارنے کی باری آتی ہے، جب قرآن مجید کو پڑھنے کی، قرآن مجید کو سیکھنے کی، قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی، آپ کے کردار کو اپنانے کی بات آتی ہے، تو پھر یہی نعرے لگانے والا آج کا مسلمان دور دور تک نظر نہیں آتا۔ کیا اپنے اس عمل کو بدلنے کی ضرورت نہیں؟ کیا خود کو سدھارنے کی ضرورت نہیں؟ اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے محلے کے ماحول کو، اپنے شہر کے ماحول کو، ملکی ماحول کو، بین الاقوامی ماحول کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، ظاہر و باطن، خلوت و جلوت، لوگوں کے ساتھ معاملات، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات، والدین کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ معاملات، کاروباری معاملات، ملازمت کے معاملات، کیا ہر چیز کی اصلاح کی ضرورت نہیں؟ کیا ہر چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت نہیں؟ یقیناً جس محبوب کے ہم غلام ہیں، جو اس قدر ہماری خیر کے طالب ہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کو، لائی ہوئی سنن کو، لائی ہوئی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اس قدر راسخ کر لیں کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر ہی کوئی غیر یہ کہہ اٹھے کہ یہ تو اس ہستی کا غلام ہے جس ہستی نے دنیا کے اندر آ کر انقلاب برپا کر دیا، جس ہستی سے بڑی ہستی دنیا میں کوئی نہیں، جو جس کے لیے بزرگان دین یہ کہہ گئے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ تو اس ہستی کے کردار کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے، اخلاق کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس ہستی کے ساتھ دل و جان سے بڑھ کر پیار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر اوصاف میں سے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور مومنوں پر بڑے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی شان خود بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قال لی اسماء، فرمایا میرے کئی نام ہیں، انا محمد و احمد و انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر و انا الحاشر الذین یحشر النساء علی قدمی و انا العاقب الذی لیس بعدہ احد وقد سماه اللہ رؤوفا رحیما۔ ان اوصاف کے تحت حضرت جبیر بن مطعم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا میرے کئی نام ہیں۔ کثرت نام بھی شخصیت کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ جو شخصیت، جو ذات جس قدر اعلیٰ اور بلند مرتبوں کی حامل ہوتی ہے، اس کے نام بھی اتنے ہی زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں۔ خود مطلب بھی بیان فرمایا، ماحی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کفر کو مٹا دیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹاتا ہے۔ فرمایا میں حاشر ہوں، اور میرے ہی قدموں پر عورتوں کو اٹھایا جائے گا، انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد اور کوئی نہیں ہوتا، وہی آخری ہوا کرتا ہے۔ میں آخری نبی ہوں۔ اور حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رؤوف بھی فرمایا ہے، رحیم بھی فرمایا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت اکرمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا یا محمد ان ربک یقرئک السلام۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضور علیہ السلام طائف میں تشریف لے گئے اور اہل طائف نے آپ پر جو زیادتی کی
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کی خدمت میں بھیجا، اور ساتھ ہی ایک فرشتے کو بھی بھیجا۔ عرض گزار ہوئے سلام، اللہ تعالیٰ حضور کو سلام کہتا ہے اور یہ فرماتا ہے ھذا ملک الجبال، اے میرے محبوب یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، قد ارسلہ الیک، یہ اس مالک نے تیری طرف بھیجا ہے اے محبوب، وَأَمَرَهُ أَلَّا يَفْعَلَ شَيْئًا إِلَّا بِأَمْرِهِ، حضور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو آپ کے حکم کے تابع فرما دیا ہے، آپ اسے جو حکم فرمائیں گے یہ وہی کرے گا۔ اور اس پہاڑوں کے فرشتے نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی ان اللہ امرنی اللہ فعل شیئا الا بامرک، حضور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ کے حکم کے تابع ہوں، آپ جو حکم فرمائیں گے میں کروں گا۔ ان شئت دمدمت علیہم الجبال، اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑ کو ان کے اوپر اوندا گرا دوں۔ وَإِن شِئْتَ رَمَيْتُهُمْ بِالْحَسْبَةِ، اگر آپ چاہیں تو میں ان پر پتھروں کی بارش برسا دوں۔ وَإِن شِئْتَ خَسَفْتُ بِهِمُ الْأَرْضَ، اگر آپ چاہیں تو میں زمین سے ہی ان کی بستی کو پکڑ کر ان کو اوندے منہ نیچے گرا دوں، زمین کے اندر دھنسا دوں اور یہ دھنستے ہی چلے جائیں۔ آپ امت پر مہربان ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ فرمایا یا ملک الجبال، اے پہاڑوں کے فرشتے، فإنی آتی بہم، ٹھیک ہے میں ان کے پاس آیا ہوں اور انہوں نے جو سلوک کیا وہ کر دیا، لیکن یاد رکھو لعلہم ان تخرج ذریۃ یقول لا الہ الا اللہ، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو کلمہ شہادت کی گواہی دینے والے ہوں گے، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے، جو دین حق کی سربلندی اور عظمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہوں گے۔ اب جب آپ نے اس فرشتے کو یہ جواب دیا تو اس فرشتے نے کہا انت کما سماک ربک، اے محبوب آپ حقیقت میں ایسے ہی ہیں جیسے آپ کے رب نے آپ کے وصف کو بیان فرمایا ہے، رؤوف رحیم، آپ مہربان ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ امت کا بھلا ہی چاہنے والے ہیں، وہ امت جس نے آپ کو لہو لہان کر دیا لیکن آپ اس کی بھی بھلائی کے ہی طالب ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع کے اندر موجود ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ چل نکلا، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہونے لگا، قرآن مجید میں ان کی دعاؤں کا ذکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کہا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، مولا یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، راہ راست سے ہٹا دیا ہے، اور یہ لوگوں کو تیری ذات کی طرف آنے سے روکنے والے ہیں، مولا فمن تبعنی فانہ منی، ان میں سے میرا وہی ہے جو میری اطاعت کرے گا، جو میرے پیچھے پیچھے چلے گا، اور جو میرے پیچھے نہیں چلے گا وہ تیرے ہی ہے، وہ تیرے سپرد، جو تو چاہے سلوک فرما، تیرا وصف یہ ہے تو بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا ذکر کیا کہ انہوں نے کیا فرمایا، جو میرے پیچھے چلا وہ میرا ہے اور جو میرے پیچھے نہ چلا وہ تیرے سپرد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ان تعذبهم فانهم عبادک، مولا اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے عذاب دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کی بخشش فرما دے تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی امت کے لیے بخشش کا اس انداز میں سوال نہیں کیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔
کیا کہا؟ مولا ان تعذبهم فإنهم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تیرے بندے عذاب دے، اور اگر تو معاف فرما دے تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب ان دونوں انبیاء کی اس صورتحال کا ذکر کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وَبَكَى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ دیکھیں وہ خلیل اللہ ہیں، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن کیا عرض کر رہے ہیں؟ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ، جو میرے پیچھے چلے گا بس وہی میرا ہے، اور وہ روح اللہ ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان تعذبهم فإنهم عبادک، مولا اگر تو ان کو عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، بقا کا لفظ ارشاد فرمایا، روتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں فقال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے پھر ارشاد فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد، جبریل جلدی جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں حاضری دو، میرے محبوب کے کاشانہ اقدس پر پہنچو، وَرَبُّكَ عَالَمْ فَسَلْهُ مَا يُبْكِي، آپ کا رب جانتا ہے وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن جا کے پھر بھی ان سے پوچھو انہیں کس چیز نے رلایا، وہ کیوں رو رہے ہیں؟ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيك، فَأَتَاهُ جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، انہوں نے جب آ کر پوچھا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتحال کا ذکر کیا، اور جو معاملہ تھا اپنی امت کے حوالے سے وہ بھی بیان فرمایا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، حضرت جبریل علیہ السلام کو بتایا، اور ساتھ ہی راوی کے الفاظ ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ آپ فرما رہے تھے، جو کچھ آپ کے دل کے اندر موجود تھا، جس چیز نے آپ کو رلایا تھا۔ فقال اللہ یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنردیک فی امتک ولا نسوک او کما قال، جبریل علیہ السلام واپس پہنچے، بارگاہ رب العزت میں جا کر ساری رویداد سنا دی، مولا حضور اس وجہ سے آنسو بہا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل دوبارہ جاؤ، واپس جاؤ، اور واپس جا کر میرے محبوب سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انا سنردیک فی امتک، اے میرے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے، ولا نسوک، ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، محبوب جیسے آپ راضی ہوں گے ویسے ہم راضی کر دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ امت پر شفقت، مہربانی، رحمت کا عالم دیکھیں، جو محبوب امت کی خیر کا حریص بھی ہے، جس محبوب کو امت کا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، جو محبوب امت پر مہربان ہے، جو امت پر رؤوف ہے، ایسی امت کو اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام سب کی شان وراء الورا، کوئی مقام نبوت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن کیا کہتے نظر آ رہے ہیں؟ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، کیا کہتے نظر آ رہے ہیں؟ اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُ عِبَادُكَ، لیکن محبوب کے لب پر کیا ہے؟ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ امتی کا فرض بنتا ہے کہ اس محبوب سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے، صرف زبان کی حد تک نہیں، کلام کی حد تک نہیں، صرف اپنے ظاہری قول کی حد تک نہیں، فعل میں بھی، کردار میں بھی، اخلاق میں بھی، رویوں میں بھی، بول چال میں بھی، لین دین میں بھی، دنیا کے ہر معاملے کے اندر اگر حضور علیہ السلام کی اقتداء کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے، محبت کا حق تو خیر پھر بھی ادا نہیں ہوگا، لیکن بندہ یہ ضرور کہے گا کہ میں نے اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے،
جس شخص کے دل میں محبوب کی جتنی محبت ہوا کرتی ہے وہ اپنی ذات پر محبوب کے رنگ کو اسی قدر چڑھایا کرتا ہے۔ تو محب کا حلیہ بتاتا ہے، اس کا کردار اور اخلاق بتاتا ہے کہ یہ اپنے محبوب کے ساتھ دعوی محبت میں سچا بھی ہے کہ نہیں۔ محبوب کی محبت کا عالم تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، میں نے صرف چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے تحت علماء نے اور بہت زیادہ باتیں نقل فرمائی ہیں، اور ایسی ایسی احادیث نقل فرمائی ہیں کہ انسان سنے پڑھے تو اس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ محبوب ہم پر کتنے مہربان ہیں، ہم پر کتنے شفیق ہیں، ہماری خیر کے کتنے طالب ہیں، کتنے حریص ہیں، اور ایک ہمارا کردار کیا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، الا ماشاء اللہ مسجد میں بھی نہیں جاتے، بازاروں میں چلے جاتے ہیں، وہ جگہ جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ جگہ کہا گیا ہے، اس مالک کا شکریہ ادا کیے بغیر ہی مالی امور کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر سارا دن ایسی ایسی باتیں، جھوٹی قسموں کے ذریعے کاروبار، جھوٹی بولیاں، اور صرف چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے چند پیسوں کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، اور گھٹیا مال بھی بیچتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ملازمت کے معاملات دیکھ لیں، وقت پر ڈیوٹی پر نہیں جانا، وقت سے پہلے آ جانا ہے، جو ڈیوٹی ذمہ لگائی گئی ہے اس کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کرنا۔ مسجد میں آنے کی صورتحال کو دیکھ لیں، کون آتا ہے، کتنا آتا ہے، اور جو آتا ہے کیا مسجد کے حقوق کو ادا بھی کرتا ہے کہ نہیں، کیا وہ مسجد کے اندر اس انداز میں ٹھہرتا بھی نہیں کہ جس انداز میں ٹھہرنے کا حق ہے۔ ہمیں اپنے کردار کو صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہر دن کے اندر سنوارنے کی ضرورت ہے، روزانہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر گھڑی میں اپنی امت کی خیر کو ہی طلب کیا ہے، امت کی آسانی کو ہی طلب کیا ہے، امت کی بخشش کے ہی طلبگار رہے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔